میاں صاحب ایک آفر آئی ہے حکومت کی طرف سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی حکومت تو ویسے بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ الیکشن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی ریفارمز. حمایت کریں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹو لیٹ؟ نہیں دیکھیں کاشف واسی صاحب, ریفارم ضرورت ہے, کوئی اس میں شک نہیں, مگر عمران خان کے ہوتے ہوئے نہیں. اس کی وجہ 2-3 ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا کہ اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کے مطابق ریفارمز لائی جائیں؟ بھائی ریسنٹلی ایک الیکشن ہو رہا ہے گلگت بلتستان کا, یہ ریفارمز وہاں کیوں نہیں لائی گئی؟ 2.5 سال آپ نے ان کو کوئی فنڈ نہیں دیا. اس کے بعد جو ڈیٹ تھی الیکشن کی اس کو آپ ایکسٹینڈ کرتے گئے, اور جب آپ نے مینج کر لیا الیکشن کروا دیے. ابھی بھی دھرنا ہے وہاں, ابھی بھی دھرنا دیا ہوا ہے لوگوں نے وہاں, پیپلز پارٹی کے لوگ, دیگر پی ٹی آئی والوں نے بھی دھرنا دیا ہوا ادھر, جاری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ امپائر پر یقین کر سکتے ہیں؟ اچھا, الیکشن کے 2 چیزیں ہیں نا جس پہ ہمیشہ مسئلہ پڑتا ہے, ایک پری پول ہوتا ہے اور ایک الیکشن ڈے ہوتا ہے, اور پھر پوسٹ الیکشن ظاہر ہے الیکشن کے بعد کی بھی صورتحال ہوتی ہے جس میں بہت کچھ ہوتا. یہ جو عمران خان صاحب نے کہا الیکٹورل ووٹنگ وغیرہ وغیرہ یا الیکٹرانک ووٹنگ, یہ الیکشن ڈے ریگنگ کی حد تک تو مینج کر لے گا یا بہتر کر دے گا حالات کو. پری پول ریگنگ کے بارے میں آپ کا کوئی ویژن, کوئی ویو ہے کہ کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے, قانون اس سے پہلے بھی بنتے رہے مگر عمل نہیں ہوا. قانون کمزور رہا, آئین کمزور رہا, طاقتور لوگ طاقتور رہے, جس کی وجہ سے یہ خرابیاں, یہ پرابلم پیدا ہو رہی ہیں. جب تک وہ ڈریس نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو نئی قانون سازی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات سیدھی سی ہے کہ اگر لیکن یہ سب ہمیشہ جو بھی اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, فیصلے تو وہ ہونے چاہیے جو ملک کو آگے لے کر جائیں. یہاں پہ تو یہ ہے کہ صرف اس کو گرانا ہے. گرانے کے بعد بھی اگر الیکشن ویسا ہی ہوا جیسے 2018 کا جس کو آپ اتنا ڈسپیوٹ کرتے ہیں تو بہتر نہیں ہوگا. ظاہر ہے یہ بات بار بار نون کی طرف سے کہی جا رہی تھی, ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر ہے جس کو ناٹ اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بٹ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی, وہ الیکٹورل ریفارمز کرے گی اور اس کے 6 مہینے بعد الیکشنز کرا دے. یہی بات کر رہی ہے شہباز شریف صاحب بھی یہ بات کرتے رہے اور پی ایم ایل این بھی یہی بات کر دے. اب آپ کو نیشنل گورنمنٹ چھوڑیں, وہ خود کہہ رہے ہیں آ کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ ریفارمز کرنے, ریفارمز تو کروا لیں کم از کم. یار مجھے کاشف واسی صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ جو پارٹی, جو جماعت صدارتی نظام کی حامی ہو, اس کے گورنر, اس کے وزراء اس کی حمایت میں لاجک پیش کر رہے ہوں, اس سے آپ پارلیمانی صدارتی نظام ہے دنیا میں, ایز اے ڈیموکریسی صدارتی نظام چلتا ہے. تو پھر مجھے یہ پھر کہنے کے میں کوئی ضرور آر نہیں ہے. کہنا بھی جاتی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر یہ پریفرنس ہو سکتی ہے. دیکھیں جرمنی کا طریقہ کار کے, میں ویسے آپ سے بحث کرنے گی, جرمنی کا طریقہ کار کیا ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں, وہ کہتے ہیں جس جماعت کو جتنے % ووٹ ملیں گے اتنے % سیٹیں ہم ان لوگوں کو اس جماعت کو اسمبلی میں دے دیں گے. امریکہ میں صدارتی نظام ہے اور دوسرے یورپین بڑے ممالک ہیں جس میں صدارتی ہے, کچھ پارلیمنٹری سسٹمز ہیں. یہ کوئی ان ڈیموکریٹک کام نہیں ہے. میری عرض سن لینا, میں جو کہنا چاہ رہا تھا, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنے فارمولے آزمائے گئے, 70 سالوں میں بے شمار فارمولے آزمائے گئے, مگر کوئی فارمولہ پاکستان کے لیے بہتر آج تک ثابت نہ ہو سکا. وجہ صرف یہ ہے کہ قانون تو اچھا ہوتا ہے, قانون کا عمل درآمد میٹر کرتا ہے. کیا ہوتا ہے میٹر تو وہ چیزیں کرتی ہیں, لیکن آپ ڈیموکریٹک کسی ڈیموکریٹک تجویز کو یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے کہ یہ کیا تجویز ہے, کیونکہ ڈیموکریٹک ہے نا. میں اس لیے رد کر رہا ہوں. ہاں وہ آپ کا ویو ضرور ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم پاکستان کو سوٹ کرتا ہے, فیڈریشن کے لیے زیادہ بہتر ہوگا, یہ ایک کاؤنٹر ویو ضرور ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ پارلیمانی سسٹم پر تو بلیو کرتے نہیں ہو, آپ اس پر عمل تو کرتے نہیں ہو, نہ کرنے دیتے ہو, تو اس کے بعد آپ نیا ایک فارمولا دے رہے ہو کہ یہ صدارتی نظام. بھائی نظام غلط نہیں ہے, میری عرض سن لیں, نظام اصل مسئلہ یہ ہے. ویسے اگین فار دی سیک آف آرگومنٹ پارلیمانی سسٹم میں تو کوئی بھی بلیو نہیں کرتا. جس کی حکومت آتی ہے, گیلانی صاحب کو یہ کریڈٹ تو آپ بھی دیں گے اور میں بھی دوں گا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو وقت اور اہمیت دی. آپ کی گورنمنٹ آئی, آپ کو یاد ہوگا جب دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت بھی اعتزاز صاحب کہتے یار یہ آج مشکل میں تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کل یہ یہاں سے نکلیں گے تو یہ کر دیں گے, کیونکہ پارلیمنٹ کو اور آپ کے خلاف تو اجلاس پارلیمنٹ کے اور اسمبلی کے باہر ہوتے تھے کہ میاں صاحب آتے نہیں تھے. سینٹ میں یہ رولز چینج کرنے پڑ گئے کہ پرائم منسٹر کو آنا ہی آنا یہاں پہ, کیوں, کیونکہ پرائم منسٹر جاتا نہیں تھا وہاں پہ. سو پارلیمان کو تو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا ہے. یہ جو آپ نے کوٹ کیا نا 2014 کے دھرنے کے دوران,
پارلیمنٹ کا سیشن اور جہاں ایک شخص کو آپ نے کوٹ میں نے کیا ایک بیان کوٹ کیا اس واقعے کے دوران. یس مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ سسٹم بچا رہا تو پارلیمنٹ کو اہمیت دینے کی وجہ سے بچا رہا. تمام پارلیمنٹ میں جو جماعتیں تھیں وہ یکجا تھیں اس بات پہ کہ یہ غیر آئینی کام ہم نہیں ہونے دیں گے, اس وجہ سے بچا رہا. ادروائز ہماری تو کوئی کمال نہیں تھا. لیکن وہ اس وقت تو آپ نے اس کو استعمال کیا پارلیمنٹ کو, لیکن پارلیمنٹ کو اگلے آگے اور پہلے جو 4 سال ہے اس میں بھی اسی طرح استعمال ہونا چاہیے. اب آ جائیں اگر اجازت کہہ دیں ہماری غلطی ہے, آگے چلیں اس چیز سے. نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ 2014 کے دھرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جب ڈاؤن لیکس ہوئی آپ کو اپنے وزراء سے استعفے نہیں لینے چاہیے تھے. لوگ کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, ان میں آپ بھی شامل ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت رضائن نہ لیتے ان وزراء سے تو کیا آپ کی حکومت جو ہے وہ 4 دن بھی اور چل سکتی تھی؟ ایک سیکنڈ میری بات مکمل ہو لینے دیں. آپ 2 مختلف چیزیں کمپیئر کر رہے ہیں. میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ اس وقت کی مشکلات کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ شاید نہ چل سکتی, لیکن جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں اگر یہ نعرہ اس وقت لگا ہوتا جب آپ حکومت میں, دیکھیں حکومت میں آپ نے ہر چیز پہ کنسیڈ کیا. آج آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی وہ آ کے مجھے یہ کہتے رہے ڈان لیکس پہ, اچھا اس وقت آپ کہتے تھے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کاشف میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, آپ استاد ہیں, مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیں شاگرد کو کہ میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر یہ باتیں اس وقت کرتے تو زیادہ وزندار ہوتی. تو یار ہم اس وقت بھی تو یہی کہتے تھے کہ ادارے اپنی حدود میں کام کریں بھائی, اسی لیے ڈاؤن لیکس پہ اعتراض مشاہد اللہ کہتا تھا تو مشاہد اللہ کا استعفیٰ لے لیا جاتا تھا پہلی بات سے. دیکھیں آپ یہ باتیں, یہی گفتگو چارٹر آف ڈیموکریسی میں کر چکے ہیں جو کہ بڑا اچھا ڈاکیومنٹ تھا, لیکن جو ہی حکومت آتی ہے تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کسی ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے. ایک آخری جملہ مجھے کہنے دیں, اجازت دیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر گروتھ ریٹ 5.8 ہو تو ایک ادارے کی طرف سے ایک بیان آ جائے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آج گروتھ ریٹ 0 پہ ہے, آج وہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آتا بھائی؟ میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوری نظام ہوتے ہوئے, حکومت میں ہوتے ہوئے آپ اتنے پاورفل یا اتنے با اختیار نہیں ہوتے کہ ادارے آپ کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. اگر آج اداروں کا پریشر ہوتا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور پریشر میں وہ بہت سے کام کرانا چاہتے ہیں, یہ بات بھی آپ کی 100% درست ہے. اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, ایکسٹینشنوں کے لیے بھی رابطے کیے جاتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے سر کہ یہ نظام ٹھیک کرنا نا, ماضی میں تو نہیں رہنا. میں نظام ٹھیک کریں